سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب حجاز کے لٹیروں کو سعودیہ کی حکومت دی گئی، قافلے لوٹنے والے بدوؤں کو، ریگستان میں بھٹکنے والوں کو، صحرا نشینوں کو جب حکومتیں دی گئیں تو ایک شرط میں دی گئی، ایک آیت کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا حبیب کبھی بھی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا نہ کرنا۔ اس ایک آیت کو سامنے رکھ لیا گیا کہ اللہ نے نبی کو منع کیا ہے قبروں پہ دعا کرنے سے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ نے نبی کو کس کی قبر پہ دعا کرنے سے منع کیا؟ ہاں اللہ نے روکا ہے نبی کو، جنازہ پڑھنے سے روکا ہے، یہ جنازے نہ پڑھنا، لیکن تم نے آیت کا مفہوم اپنی مرضی سے بتا دیا۔ یہ کیوں نہیں بتایا کن کے جنازے نہیں پڑھے گا؟ ہمیں بتایا جائے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کس کس کا جنازہ نہیں پڑھا، اور رسول کے بعد کتنے لوگ مدینے میں مرتے رہے اور علی نے جنازہ نہیں پڑھا۔ ایک روایت کا سہارا لیا جاتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اور سفیان ثوری سے یہ روایت لی گئی ہے جس کے اوپر بحث ہے برابر علم الرجال کے اندر، کہ یہ کاذب تھا، یہ مدلس تھا، تدلیس کرتا تھا حدیث میں، حدیث کو کسی سے لیتا تھا، کسی کے ساتھ جوڑ کے حدیث بناتا تھا، کیونکہ حدیث بیان کرنا کافی نہیں، 28 فنون جس کے پاس ہوں وہ بتا سکتا ہے کہ اس حدیث کے اندر سند کیا ہے۔ بعض دفعہ راویان حدیث ٹھیک ہوتے ہیں کہ راوی سارے ٹھیک ہیں، لیکن مضمون حدیث ٹھیک نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ متن حدیث معتبر ہوتا ہے، راوی معتبر نہیں ہوتے۔ جس سے بیان کیا جا رہا ہے جو اس حدیث کو لے کے وہ کون تھا، اس پہ پوری بحث، یہ علم الرجال ہے۔ علم حدیث ایک بہت بڑا علم ہے جس کے ذریعے کسی بھی حدیث کو پرکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث لی ہے علی لحاج نامی ایک شخص سے جو ناسبی تھا اور کھلم کھلا امیر المومنین سے بغض رکھتا تھا۔ اس سے ایک حدیث لی گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے علی نے کہا تھا، علی ابن ابی طالب نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں وہ کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے رسول نے مجھے بھیجا تھا، 3 کام کرنا، کہیں بت دیکھو اسے توڑ دینا، کہیں تصویر دیکھو اسے ختم کر دینا، اور کہیں پر قبر کا نشان دیکھو گرا دینا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سفیان ثوری جس سے روایت لی گئی ہے، جس سے حدیث لی گئی، وہ کاذب ہے، اس کے لیے تدلیس ہے کہ مدلس تھا، علم الرجال کے اعتبار سے بھی وہ ٹھیک نہیں، روایتی معتبر نہیں، پھر وہ بیان کر رہا ہے وہی مذہب اہل بیت میں قبول نہیں ہے کہ وہ علی سے دشمنی کرتا تھا۔ اب میں راویوں کی بحث کو پیچھے بھی چھوڑ دوں تو مجھے مضمون حدیث پہ بھی آنا پڑے، تو مضمون حدیث جو ہے وہ درایت حدیث کے متصادم ہو رہا ہے۔ علی وہ کام کسی کو نہیں کہتے جو کام علی کو رسول نے کہا۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے مولا علی نے کہا تھا 3 کام کرنا، کہیں بت دیکھو تو توڑ دینا، تو یہ کام الحاج سے علی نے کہہ دیا، تو جب رسول مکہ میں کہہ رہے تھے توڑو، تو پھر علی کے سوا کسی نے کیوں نہ توڑا۔ اب یہاں پہ آ کے کیونکہ جو ایک فارسی کا ایک مشہور معقولہ ہے کہ دروغو حافظہ نبشد، کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، جھوٹ کی ہاں ایک علت یہ پائی جاتی ہے کہ اسے یاد رکھنا پڑتا ہے، سچ یاد نہیں رکھنا پڑتا، بولا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کے بعد یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اب انہوں نے بڑی جلدی جلدی لکھ دی، لیکن عربی زبان میں جہاں لفظ لکھا وہ لکھا کہ علی نے فرمایا کہ جہاں قبر دیکھو سویتہو، سویتہو سے مراد اگر اسی متن حدیث کو بھی لے لیا جائے تو یہاں پہ ایک لفظ مشکوک آ گیا ہے کہ یہاں گرانا نہیں ہے، یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، خدا کہتا فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں تو اس میں روح پھونکوں تو سجدہ کر دینا۔ یہاں اللہ نے سویتہو سے مراد درست کرنا لکھا ہے، گرانا نہیں لکھا۔ یہاں پھر مراد یہ ہے کہ قبروں کو گراؤ نا، قبروں کو درست کرو، کہیں ٹوٹی ہوئی قبر دیکھو تو ٹھیک کر دینا۔
اب یہ دشمنی کیوں ہوئی, یہ بغض کیوں ہوا؟ اب میں بڑی جلدی سے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. یہ فیصلہ یہود بدست آل سعود ہے. بہت بڑا جملہ بابا سرکار تشریف فرما میسم شاہ سرکار, میں نے بہت بڑا جملہ کہا, دعا حاصل ہوگی, میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں. یہ فیصلہ آل سعود کا فیصلہ نہیں, یہ فیصلہ یہود کا ہے اور آل سعود میں. پوچھو تو صحیح کہ یہ یہود کا آل سعود سے تعلق کیا ہے؟ جس کے فتوے پہ عمل کیا گیا, جس کے ذریعے عمل کیا گیا. میں تھوڑا سا ہسٹری میں چلا جاؤں, میرا خیال میں نے ایک خمسہ یہاں پہ بریڈ فورڈ میں پڑھا تھا, اس میں نے اسرائیلیات پڑھی تھی کہ اسلام کے اندر کیا کیا اسرائیلیات آئی ہیں, وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں. لیکن یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کہا جاتا ہے نا, یہ شیعہ مذہب جو ہے جس کو کوئی بھی بات نہیں ہوتی وہ سوشل میڈیا پہ آتا, یہ یہودی ابن سبا کی پیدا کردہ ایک مذہب ہے جس کا نام شیعت ہے. تو ابن سبا تو بہت بعد میں آیا ہے. اللہ نے قرآن میں ابراہیم کو شیعہ کہا ہوا, نبی کی حدیث مستدرک حاکم لکھی, یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون, اے علی تو اور تیرے شیعہ جو ہیں وہ قیامت والدن کامیاب ہوں گے. ہم سے پوچھنے والے کہ ابن سبا کا مذہب ہے, ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کعب الاحبار کون ہے؟ یہ لفظ ذہن میں رکھ لینا. جاؤ جا کے اب تو اے آئی کا دور ہے, گوگل کا دور ہے, چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے, پوچھو کعب الاحبار کون ہے؟ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم, جسے مسلمانوں نے حدیث پر 100 سال پابندی لگانے کے بعد منبر پر بٹھایا کہ وہ بتائے گا کہ حدیث پیغمبر کیا ہے. ہمارا مذہب قرآن کا مذہب ہے, رسول اور اولاد رسول کا مذہب ہے. اس کے مقابل جو مذہب تیار کیا گیا وہ کعب الاحبار کا مذہب ہے. کعب الاحبار کون تھا؟ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم, جو بعد میں مسلمانوں کا سب سے بڑا محدث بنا, جس نے پوری اسرائیلیات اسلام کے اندر ڈالی. جاؤ جا کے دیکھو کن کی عبادتیں یہودیوں سے ملتی ہیں. پوری کی پوری اسرائیلیات کو اگر کاپی کر دیا جائے تو آج کے اسلام کے اندر وہ کن کے اندر وہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں. اسرائیلیات کے اندر تھا کہ نبی معصوم نہیں ہوتے, انہوں نے تو نبیوں پہ وہ گندی تہمتیں لگائی ہیں جو منبر سے بیان نہیں کی جا سکتی. تو اسرائیلیوں کی ہاں جو مذہب تھا وہ یہ مذہب تھا کہ نبی معصوم نہیں ہوتا, وہ زمین پہ آتا ہے اور غلطیاں کرتا ہے. اب جا کے دیکھو کس کے مذہب میں نبوت کی عصمت کے قائل نہ ہونا ہے. اس کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں میں اسرائیلی روایات کے اندر ہے کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنایا اور 7ویں دن وہ آرام کرنے چلا گیا. ہاں اسرائیلی روایت. ہاں 6 دن اللہ نے زمین و آسمان بنائی, 7ویں دن اس نے آرام کیا. اب یہ سب کچھ اس نے مخلوق کے حوالے کر دیا. اس نے بنایا سب کچھ تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی گھڑی بناتا ہے اور بنانے کے بعد چلاتا نہیں ہے, چلتی وہ اپنی مرضی سے ہے. اس نے بنائی خود تھی, اب وہ خود اپنی مرضی سے چل رہی ہے. اب یہ جو اسرائیلی عقیدہ ہے, اب یہ بتاؤ یہ مسلمانوں میں کس فرقے کے پاس ہے کہ خیر بھی اللہ کرتا ہے اور شر بھی اللہ کرتا ہے؟ کعب الاحبار کون تھا؟ چلے میں کعب الاحبار پہ آ گیا ہوں تو بچوں کو یہ نام نیا لگا تو مجمع خاموش ہو گیا. مجھے بتاؤ ابو ہریرہ کا پہلے مذہب کیا تھا؟ ہاں میں یہ مجمع کو ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا. سیاستہ میں سب سے زیادہ روایتیں جس سے لی گئی وہ ابو ہریرہ, 7 ہجری تک یہودی. بات نکلے گی تو بہت دور تک چلی جائے گی. ہمیں بتانا پڑے گا کہ کس کس کے باپ دادا کا تعلق یہودیت کے ساتھ, کس کی ماں یہودیہ تھی. یہ سارے کا سارا مذہب تراشا گیا کس کے مقابلے پہ؟ اہل بیت کے مقابلے. اہل بیت کے مقابلے پہ جب یہ تراش لیا گیا تو اب یہاں پر 100 سال مسلسل حدیث پر پابندی, کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا. میں نے اہل سنت کتابوں سے حوالے دے کے آپ کے سامنے ثابت کیا تھا کہ 4 صحابی نبی نے کہا ایسے ہیں
جنت جن کی مشتاق ہے. پھر 7 صحابہ کا نبی نے ذکر کیا تھا، 7 وہ ہیں جن کی وجہ سے زمین آج تک قائم ہے. جا کے اس میں تحقیق کر لیجئے گا، نبی میں 7 ایسے صحابہ ہیں جن کی وجہ سے زمین قائم ہے، اور 7 وہ ہیں جو بطول کے جنازے پہ شریک تھے. یہ 7 صحاب، یا ابو ذر، مقداد، سلمان، عمار، حذیفہ، میں پوری دنیا میں گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا ہوں کہ 3 خلافتوں کے دور میں تم کہہ رہے ہو ہم نے ایران فتح کر لیا تھا، روم فتح کر لیا تھا، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل گیا تھا. اتنی دنیا میں فتح کرنے میں ان 4 صحابہ میں کسی کے پاس کوئی عہدہ کیوں نہیں تھا؟ 3 خلافتوں کے دور میں ابو ذر کو کسی ملک کا، کسی شہر کا گورنر کیوں نہیں بنایا گیا؟ قاضی القضاء سلیمان کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ کسی لشکر کی سپہ سالاری مقداد کو کیوں نہیں دی گئی؟ تو امت مسلمہ کے پاس میرے سوال کا ایک ہی جواب ہے، 2 انٹرنیٹ پہ دو، سوشل میڈیا پہ دو، یا بتاؤ ان 4 میں سے کوئی اس اہل نہیں تھا کہ حکومت انہیں عہدہ دیتی، یا پھر مانو حکومت اس اہل نہیں تھی یہ عہدہ لیتے. اگر ان 4 میں عیب نکالو گے تو پورے اسلام کی چھت گر جائے گی. کتنی حدیثیں ہیں جو ان 4 کے ساتھ دشمنی کی گئی، اور یہی پھر مسلسل حدیث پر پابندی لگانے کے بعد پھر جب پوری اسرائیلیات راسخ کر دی اسلام کے اندر، اس کا وجود پا گیا، تو اب یہاں پر بنی امیہ نے 2 طرح کی چیزیں سامنے آ گئی، ایک مذہب، ایک حکومت. اب حکومت والوں کو اقتدار چاہیے. اب یہ مذہبی لوگ نہیں تھے. میں تاریخ بڑی جلدی میں 3 یا 4 منٹ میں سمیٹنے لگا ہوں. جن کے پاس حکومت تھی، جو بھی بنی امیہ کا حاکم ہوتا تھا وہ نہ مفسر تھا نہ محدث تھا، وہ صرف بادشاہ ہوتا تھا. اس نے مذہب کو اپنے دربار میں بطور کنیز کھڑا کر لیا. مرضی کے مولوی رکھے ہوئے تھے، مرضی کے مفسرین رکھے ہوئے تھے، ان کی مرضی سے حدیثیں لکھی جاتی تھی، ان کی مرضی سے قرآن کی تفسیر لکھی جاتی تھی. جاؤ جا کے موطا امام مالک پڑھو اور پوچھو یہ کیسے لکھوائی گئی تھی. میں اہل سنت سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ جا کے اپنے علماء سے پوچھو کہ تمہارے امام نسائی کو کس جرم میں چھڑیوں کے ساتھ مار کے قتل کیا گیا. فضائل علی اور فضیلت آل محمد کی ایک لفظ، ایک حدیث کہنے کی اجازت نہیں تھی. معاویہ مدینہ پہنچتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے کہ میں نے اتنی پابندی لگائی ہے علی کے فضائل بیان کرنے پر، مجھے پتا چلا ہے کہ تو علی کے فضائل پڑھتا ہے. عبداللہ ابن عباس نے معاویہ کی طرف دیکھا، میں تو علی کے فضائل نہیں پڑھتا، میں تو قرآن پڑھتا ہوں. اس کا بہانہ نہ کر، تم علی کے فضائل پڑھنا چھوڑ دو. عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا تو مجھے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ یہ سارے کا سارا مذہب بنایا گیا، اور بنانے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب حجاز کے لٹیروں کو سعودیہ کی حکومت دی گئی، قافلے لوٹنے والے بدوؤں کو، ریگستان میں بھٹکنے والوں کو، صحرا نشینوں کو جب حکومتیں دی گئیں تو ایک شرط میں دی گئی، حکومت تمہیں دیں گے لیکن مذہب تم ہم اپنی مرضی کا چلاؤ گے. وہاں پر ابن تیمیہ کے بد عقائد اور نظریات کو عبد الوہاب کے ذریعے سے مرتب کیا گیا. پھر یہ دشمنیاں آل محمد کی قبروں سے کیوں لی گئی؟ کیونکہ یہ بدبخت ملعون ہو کے سمجھتے تھے کہ یہ قبریں نہیں ہیں. اگر یہ انہیں مردہ سمجھتے کبھی قبریں نہ گراتے. انہیں پتا تھا جو جاتا ہے، جو کہتا ہے جواب مل جاتا ہے، جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے. توسل بھی نہیں گیا، شفاعت بھی نہیں گئی. توسل بھی ویسے ہی ہو رہا ہے، شفاعت بھی ویسے ہی ہو رہی ہے، بشارتیں بھی ویسے ہی ہو رہی ہیں، کرامات بھی ویسے ہی ہو رہی ہیں، معجزات بھی ہو رہے ہیں. تو پھر ان قبروں کو گرانا شروع کیا. لیکن خدا نے حکم دیا تھا کہ جہاں تم میرے گھر دیکھو اس گھر کی تعمیر کرو. جہاں آج جنت البقیع، یہ سب سے پہلا اسلام کا قبرستان ہے.
یہاں سب سے پہلی قبر حضرت عثمان ابن مظعون کی بنی تھی، جو بدر کا پہلا شہید صحابی تھا، غسیل الملائکہ تھا، فرشتوں نے اسے غسل دیا تھا، اور نبی نے پہلی قبر بقی میں بنائی تھی عثمان ابن مظعون کی۔ پھر اس کے بعد دوسری قبر اسی جنت البقیع کے اندر بنی رسول کے بیٹے حضرت ابراہیم کی، جو بی بی شہزادی ماریہ قبطیہ کے بدن سے۔ جب حضرت ابراہیم کا رحلت ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، فرمایا بقیع میں جا کے میرے صحابی کے پہلو میں اس کی قبر بناؤ۔ 70,000 صحابہ کی قبریں، اہل بیت کی قبریں۔ پھر جنت البقیع کو ایک دور میں اس کو دیوار کو توڑ کے ایک قبر کو بقیہ میں لانے کے لیے جنت البقیع کے رقبے کو بڑھایا گیا۔ میں پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، یہ بقیہ دیوار مسلمانوں کا قبرستان تھا اور یہ یہودیوں کا قبرستان۔ ایک ایسا شخص اسلام کا نامی گرامی جس کو مرنے کے بعد یہودیوں کے قبرستان میں دفنایا گیا تھا، جس کے بارے میں نبی کی ایک بیوی نے کہا تھا اس ناسل یہودی کو قتل کر دو۔ یہ یہودی میں نہیں کہہ رہا، نبی کی بیوی نے کہا تھا اسے قتل کر دو، ناسل، اور نام لے کے بتایا تھا، تشبیہ دی تھی ناسل یہودی کے ساتھ، شکل اس سے مل جائے گا، اس کے قتل کر دو۔ مرنے کے بعد یہودیوں کا قبرستان ایک کو مسلمانوں کے قبرستان میں لانے کے لیے بقیہ کی دیوار کو توڑا گیا تاکہ اس قبر کو یہودیوں کے قبرستان سے نکال کے بقیہ میں شامل کر۔ کتنی اہل بیت کی قبریں تھیں آل سعود نے گرائیں، لیکن یقین کرو جغرافیائی حالات بتا رہے ہیں کہ کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے۔ علی کے شیعوں کے لیے، حسین کے عزاداروں کے لیے، حسین کے ماتمیوں کے لیے اس دور کا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے، نظر اخبار پہ نہ رکھو، نظر آسمان پہ رکھو۔ خطے کی بگڑتی ہوئی تبدیلیوں میں کان میں انتظار کرو کسی کی صدا کا۔ یقیناً اہل بیت کا ہر ظلم ہی ناقابل برداشت ہے، جو اہل بیت پہ ظلم ہو وہ سارے ناقابل برداشت، لیکن رسول کی بیٹی کی قبر کا گرانا یہ وہ ظلم ہے جو علی جیسے صابر سے بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں نے لفظ کہا ہے، میں اس پہ دلیل دیتا ہوں۔ کتنے بڑے صابر تھے میرے مولا، کتنا صبر تھا میرے کائنات کے مولا پہ۔ رسول کے جانے کے بعد صرف صبر، دروازے پہ آگ، علی صبر میں، سیدہ دربار میں، علی صبر میں، زخمی بطول کی تدفین، علی صبر۔ اتنا صبر کرنے والے علی کے دروازے پہ جب ایک شور آیا کہ اے علی، تو نے بنت پیغمبر کو ہمیں بتائے بغیر دفن کر دیا، ہم چاہتے ہیں ہم ایک مرتبہ قبر کھولیں تاکہ ہم بطول کا جنازہ پڑھ سکیں۔ قبر کھولنے کا نام آنا تھا، علی نے تلوار کو نیام سے نکال دیا، فرمایا خبردار کسی نے بطول کی قبر کی طرف دیکھا، میں ہر تمہارے ظلم پہ صبر کیا ہے، اس پہ میں صبر نہیں کروں۔ مجھے نبی کی وصیت تھی، میں نے وصیت کا پاس رکھا۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ رسالت مآب نے کہا تھا بیٹھے ہوئے چند لوگوں کے درمیان، ڈرنا اس وقت سے جب علی مٹی کے گھوڑے پہ زرد رنگ کی عبا پہنے ہوئے ہو۔ لوگوں کو یہ حدیث نہیں سمجھ آئی۔ کیا کہا نبی نے؟ فرمایا اس وقت میں بچنا جب علی مٹی کے گھوڑے پہ زرد رنگ کی عبا پہنے ہوئے بیٹھا ہو۔ جب یہ لوگ بقیہ کی طرف گئے کہ ہم نے علی کو آدھی رات کو جنازہ لے کے یہاں جاتے دیکھا تھا، بطول کی قبر پہ آ کے تلوار نکال کے علی بیٹھ کے۔ ہم میں سے کون ہے جس کے گھر میں موت نہ ہوئی ہو، کسی نے موت نہ دیکھی ہو؟ کیا کبھی کسی کو دفنانے کے بعد پہرا دینا پڑا؟
جوان بیٹیوں کی میتیں قبرستان میں دفن کر کے مطمئن ہو کے گھروں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ قبرستان میں قبروں پہ کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کائنات کا یہ واحد مظلوم ہے جس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ علی زہرا کی قبر پہ قرآن پڑھتے تھے۔ زہرا کو تلاوت قرآن کی ضرورت نہیں تھی، علی بقیہ کی دیوار پہ بیٹھ کے اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے تاکہ مدینے والوں کو پتہ چل جائے کہ علی زہرا کی قبر پہ پہرا دے رہا۔ سیدہ کی قبر پہ باقاعدہ امیر المومنین پہرے دیتے تھے، جنت البقیع میں پوری رات گزارتے تھے۔ میں تو اسی انداز میں کہا کرتا ہوں سیدہ کی شہادت اصل میں علی کی شہادت۔ بس تدفین زہرا کے بعد علی نے جب قبر سے ہاتھ باہر نکالے اور علی نے لحد فاطمہ کے نکلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی داڑھی پہ پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ زہرا چلی گئی۔ یہ ہمارا احتجاج ہے، نبی کی بیٹی کی قبر کا گرنا۔ صرف قبر نہیں گرائی گئی، زندہ تھی تو پہلا امام بارگاہ جلایا گیا۔ بی بی کا پہلا عزا خانہ گرا دیا گیا۔ مجلس میں بیٹھ کے اونچی آواز میں رویا کرو، کیونکہ اونچی آواز میں رونا نبی کی بیٹی کی سنت ہے۔ سیدہ آہستہ آواز میں روتی تو مدینے کے لوگ علی سے شکایت نہ کرتے کہ یا علی فاطمہ سے کہے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ بی بی نے اپنا پہلا عزا خانہ بنایا تھا جہاں بیٹھ کے بابا کو روتی تھی۔ ایک دن شہزادی گئی، بیت الحزن گرا ہوا تھا، حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے بابا کو رونا شروع کر دیا۔ رو کے کہہ دیا علی اب میرے لیے کوئی بیت الحزن نہ بنانا، اب مجھے کھلے آسمان کے نیچے میرے بابا کا ماتم کرنے دے، مجھے امت کے دیے ہوئے مصائب پہ گریہ کرنے دے۔ اب جناب سیدہ کبھی گھر میں روتی، کبھی حمزہ کی قبر پہ روتی، کبھی رسول کے پہلو پہ جا کے بیٹھ کے روتی۔ اتنا رونے والی سیدہ پہلا بیت الحزن گرایا، جب دیکھا کہ زہرا خاموش نہیں ہو رہی، پھر مصطفیٰ کی بیٹی کا گھر گرایا۔ میں بڑے ادب سے پڑھ رہا ہوں، رک رک کے پڑھ رہا ہوں، اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، کسی سید کا دل نہ دکھے۔ ہم آپ کے ڈر سے پڑھ دیتے ہیں کہ صرف دروازہ گرایا گیا تھا۔ یقین کرو میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ہمیں ڈر آتا ہے، ہمیں خوف آتا ہے، کیونکہ حسین کے عزاداروں سے زہرا کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ میری قوم کے دل میں بڑی سیدہ کے ساتھ مودت ہے، میری شہزادی کے ساتھ بڑی مودت ہے۔ ہم آپ کے ڈر سے پڑھ دیتے ہیں نبی کی بیٹی کا دروازہ گرایا گیا تھا۔ اگر کبھی پوری روایت پڑھنی ہو تو کتاب سلیم بن قیس پڑھ لینا، آل محمد کے رازوں میں سے ایک راز کتاب ہے۔ اگر کتاب سلیم نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ دعائے سنمی قریش کا ترجمہ پڑھ لینا، جس میں علی کہتا ہے خدا لعنت کرے ان لوگوں پہ جنہوں نے زہرا کا چھت گرا دی تھی، جنہوں نے نبی کی بیٹی کے گھر کی دیواریں گرا دی تھی، جنہوں نے صرف مصطفیٰ کی بیٹی کا دروازہ نہیں جلایا، یہ بیلچے لے کے مصطفیٰ کی بیٹی کی چھت پہ علی کہہ رہے ہیں جنہوں نے خانہ خدا کی چھت کو پھاڑ ڈالا، جنہوں نے شگاف کر دیا بطول کی چھت پہ، جنہوں نے دیواروں کو گرا دیا۔ مشکل ترین کام ہے زمانے میں زہرا شہزادی کی شہادت پڑھنا۔ قاتل اپنی زبان سے اقرار کر کے گیا ہے۔ جب عبداللہ ابن عمر پہنچا ہے شام، اس نے ملاؤن یزید سے کہا، اس نے قتل کر دیا تھا حسین کو۔ مردوں کی لڑائیاں مردوں سے ہوتی ہیں۔ میں مدینے سے مدینے کے لوگوں کا پیغام لے کے آیا ہوں، قتل حسین کے بعد تیرا بنتا نہیں تھا رسول کی بیٹیوں کو رسول، تو نبی کی بیٹیوں کو بغیر چادروں کے بازاروں میں لے کے گئے۔ ہمیں مدینے میں پتا چلا ہے تو نے شام کے بدماشوں کے سامنے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو گزارا۔
مدینے کے لوگ اس لمحے سے بڑے بے چین ہیں کہ شام جا کے کوئی سے پوچھے حسین مار دیا تھا، عباس مار دیا تھا، اکبر مار دیا تھا، مصطفیٰ کی بیٹیاں بازاروں میں نہ لاتا، میں کیا کروں؟ میری زبان خلق ہی جناب سیدہ کا حق پڑھنے کے لیے ہوئی ہے، منبر پہ اہل سنت کتابوں کے حوالے دینے کے لیے تیار ہو۔ جب عبداللہ ابن عمر نے یہ لفظ کہا تو سامنے بیٹھے ہوئے یزید نے کہا دنیا کوئی مجھ پہ اعتراض کرے، تو نہ مجھ پہ اعتراض کر۔ یہ کہنے کے بعد صندوق منگوایا، صندوق سے سیاہ رنگ کے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا خط نکال کے لگا میرے بھرے دربار میں یہ خط پڑھ۔ اس نے کہا یہ خط کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ خط تیرے باپ نے میرے باپ کو لکھا تھا۔ اس خط کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس خط کی جو تحریر آج بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جب مدینے کے ایک شخص نے شام کے حاکم سے لکھا تھا کہ ہم نے رسول کے جانے کے بعد تخت خلافت کے قبضہ کر لیا، ہم علی کو بیعت کے لیے مجبور کر رہے تھے، لیکن علی اپنے گھر کے اندر تھے، علی گھر سے باہر نہیں آ رہے تھے، ہم سارے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بے عین ہی خط پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہم نے دربار سے ایک شخص کو علی کے گھر کی جانب بھیجا کہ جاؤ علی کو گھر سے بلا کے لاؤ۔ ہمارا غلام علی کے دروازے پہ آیا، اس نے دستک دی، اندر سے کنیز آئی، اس نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے۔ غلام واپس آ گیا، وہ شخص کہتا پھر میں نے 5 لوگوں کو بھیجا کہ تم جا کے علی کو بلا کے لاؤ۔ وہ 5 کے 5 واپس آئے، انہوں نے کہا ہم گئے تھے لیکن علی کے گھر کی کنیز کہہ رہی ہے کہ علی گھر سے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ شخص کہتا ہے میں تیش میں آیا، میں غصے میں آیا، میں مدینے کی گلیوں میں نکلا، میرے ساتھ 40 لوگوں کا ہجوم تھا، ہم زہرا کے دروازے پہ چلے گئے، میں نے زہرا کے دروازے پہ دستک دی، میری دستک تھوڑی تیز ہو گئی، اب اندر سے خاتون بولی، آواز دے کر دی پہلے میری کنیز آتی تھی انا فاطمہ بنت محمد، اب میں محمد کی بیٹی فاطمہ چل کے آئی ہوں، خبردار میرے دروازے پہ اونچا نہ بولو، میرے دروازے کی توہین نہ کرو، یہ وہی دروازہ ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہے۔ یہ کہتا سیدہ بول رہی تھی، میں نے کہا اے مصطفیٰ کی بیٹی علی کو گھر سے باہر بھیج، ہم علی سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ بی بی نے کہا علی تمہاری بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہے، علی تمہاری بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ کہتا میں نے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ میں بغیر پردہ کروائے اندر آ جاؤں گا۔ یہ کہتا یہ میں نے اتنا جملہ کہنے کے بعد خالد بن ولید کو اشارہ کیا، اس نے جلتی ہی لکڑی زہرا کے دروازے کے اوپر پھینکی، شعلے نیچے سے اوپر آنے شروع ہوئے، سیدہ کا دروازہ آدھا جل چکا تھا۔ وہ کہتا آگے دروازے کے اندر سے میں نے دیکھا مجھے بطول کا ہاتھ نظر آیا، مجھے زہرا کا ہاتھ نظر آیا، کوئی سید بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ یہ ملعون کہتا میں نے کونفر سے تازیانہ کھینچا، میں نے بطول کے ہاتھ میں تازیانہ مارا، دوسرے پاؤں سے میں نے جلتا ہوا دروازہ بطول کے اوپر پھینکا، محمد کی بیٹی کی چیخ آئی یا علی میرا پہلو شہید، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، یا علی میرا پہلو شکستہ ہوگا۔ یہ بدے ہاتھ معافی مانگا جملہ پڑھنے لگا۔ اس جملے سے پہلے میں بالخصوص سادات عظام اولاد فاطمہ سے یوں معافی ہاتھ باندھ کے مانگ کے یہ جملہ پڑھوں گا، غیر سید ہوں، جملے میں بہت ہی مصیبت ہے، اولاد فاطمہ مجھے معاف کر دینا، لیکن حقیقت مصائب کے لیے مجھے یہ جملہ پڑھنا پڑے گا۔ میں منبر پہ ہاتھ رکھ کے علم عباس کو ضمانت بنا کے کہہ رہا ہوں، ہم منبر سے ڈر اور خوف سے چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں بطول کا صرف پہلو زخمی ہوا تھا، میں اگلا زخم پڑھنے لگا ہوں، سید مجھے معاف کر دینا۔ کتابیں کہتی ہیں سیدہ کو لوہے کی میخ وہاں لگی تھی جہاں اکبر کو برچھی لگی تھی، جو ماتم نہیں کر سکا وہ ہائے کہتے، جو رو نہیں سکا وہ ہائے فاطمہ کہتے۔ سیدہ پہلو زخمی، بازو زخمی، ہاتھ زخمی، یہ ملعون کہتا ہے میں بطول کی حویلی میں داخل ہوں، پڑھوں پورا خط،
یہ کہتا میں بطول کی حویلی میں داخل ہوا، میں زہرا کی حویلی میں علی کو تلاش کر رہا تھا، ہم ایک کمرے میں گئے، ہمیں مصلے پہ بیٹھا علی نظر آ گیا، ہم نے علی کو قیدی بنایا، ہم نے علی کو رسیاں پہنائی، ہم علی کو رسیاں پہنا کے حجرے سے باہر لے کے آ رہے تھے، یا میں نے دو بچیوں کے ہاتھ علی کے کرتے پہ دیکھے، دو چھوٹی چھوٹی بچیاں علی کا کرتا پکڑ کے کھڑی تھی، رو کے کہتی تھی بابا تو نہ جا، بابا تو گھر سے نہ جا۔ یہ کہتا ہم علی کو آدھے صحن تک لے کے آئے تھے، یا میں نے دروازے کی طرف دیکھا، جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے محمد کی بیٹی کوہنیوں کے ساتھ چلنا شروع ہوئی۔ جو نہیں سمجھا میں اشارہ کر دوں، زہرا ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش میں حسین۔ قتل سیدہ سننا، قتل سیدہ سننا۔ یہ کہتا زہرا کوہنیوں کے بل چلی، میں رکا ہوں سانس دلوانے کے لیے۔ انسانی بشر میں جگر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اتنے مصیبتیں اکٹھی سن سکے، لیکن کیونکہ دوسرا قتل ہے زہرا کا آج کی رات، مجھے 12ویں امام کے سامنے اس کی جدہ کی غربت بیان کرنی ہے۔ سیدہ کوہنیوں کے بل چلی، کوہنیوں کے بل چل کے یہ کہتا میرے اور علی کے درمیان فاطمہ آ کے کھڑی ہو گئی، میرے اور علی کے درمیان کھڑی ہو کے وہ کہتا زہرا کا لہجہ زہرا کا لہجہ نہیں تھا۔ سیدہ آواز دے کے کہتی خبردار میری زندگی میں کوئی علی کو گرفتار نہیں کر سکتا، یا پیچھے سے علی کی آواز آئی فاطمہ درمیان سے ہٹ جا۔ زخمی زہرا نے اپنا چہرہ علی کی جانب کیا، رو کے کہتی یا علی میرے باپ کا بھائی کوئی نہیں ہے، آج میرا کوئی بھائی ہوتا، میرے باپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، آج زہرا کا کوئی بھائی ہوتا، یا علی تو نے ہجرت میں میرا بابا بچایا، تو نے احد میں میرا بابا بچایا، تو نے خیبر میں میرا بابا بچایا، آج میرا کوئی بھائی ہوتا، یا علی تجھے اکیلا نہ چھوڑتا، یا علی میری مجبوری ہے، میرے بیٹے ابھی چھوٹے ہیں، جب تک میرے حسن حسین جوان نہیں ہوتے زہرا تیری مدافعہ بنے گی۔ اس جملے کے بعد سید مجھے معاف کر دینا، میں اشارہ کروں گا روایت کھولوں گا نہیں۔ یہ ملعون کہتا میں نے زہرا کی جرت دیکھی، یہ کہتا میرا